بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے کچن لذت فیکٹری میں جو چیز بنا رہے ہیں وہ ہے ساگ، سرسوں کا ساگ اور پالک میں بنا رہی ہوں کیونکہ باتھو وغیرہ بھی آیا نہیں تھا، تو جو ہے نا میں نے صرف پالک اور ساگ ہی بنا رہی ہوں۔ یہ سرسوں کا ساگ تھا، چھوٹا چھوٹا بہت نرم نرم ساگ تھا، مجھے ملا تو وہ میں نے لیا۔ اس میں نے لیا ہے 3 کلو میں نے ساگ لیا ہے اور 2 کلو میں نے لی ہے پالک۔ تو اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا کاٹا ہے، پہلے باریک چاہے کاٹ لیں چاہے بڑا کاٹ لیں، آپ کی اپنی مرضی۔ تو جو ہے نا میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا، کسی ڈیپ برتن میں ڈال کے اس کو دھوئیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے اس کی ریت وغیرہ نکل جائے۔ اس میں کافی زیادہ ریت ہوتی ہے، تو وہ پھر ڈیپ برتن میں ڈال کے تو اوپر سے اٹھا لیں، پانی ویسے ہی رہنے دیں۔ ٹوکری کے اندر اگر آپ ڈال کے کریں گے تو اس کی جو ہے نا وہ ریت وغیرہ ہے اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے، مٹی وغیرہ ریت وغیرہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم ایک بڑا سا پتیلا لیں گے، اس میں نے اپنا ساگ ایڈ کر رہی ہوں میں، تو جس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کر لیا تھا، دھو لیا کہ کاٹ لیا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں سارا ہم اپنا ساگ ایڈ کر دیں گے۔ یہ جو ہے نا سردیوں کی ایک اسپیشل ڈش ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ ہی کھاتا ہوگا اور اس کے پسند بھی آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم بہت جو ہے نا ایزی طریقے سے بنائیں گے یہاں پہ اپنے ساگ کو، اور پھر بعد میں انجوائے کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ یہ نا آپ لوگوں کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جی ہم نے سارا اپنا ساگ جو ایڈ کر لیا تھا، اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پانی۔ یہ میرے پاس جو ہے نا مگا ہے، یہ کلو کا ہے، ٹھیک ہے، لیٹر کا کہہ لیں کلو کا کہہ لیں، وہ میں نے اس میں صرف 2 ڈالے ہیں کیونکہ ساگ اپنا پانی خود سے بھی چھوڑے گا۔ تو جو ہے نا ہم اس کو کریں گے، بس تھوڑا ہی پانی ڈالیں گے، بہت زیادہ پانی اگر ہم ڈال دیں گے تو یہ ابل کے باہر آئے گا اور وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کو رکھ دیا تھا، چولہا جلا کے آن کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارے ساگ کو بوائل آ گیا ہے، ہمارا ساگ جو ہے نا پکنا شروع ہو گیا، اور نیچے بھی جو ہے نا بیٹھ گیا کافی زیادہ، یعنی کہ فل بھرا ہوا تھا، وہ ہاف تک چلا گیا۔ تو اسی طرح جو پانی والی سبزیاں ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح سے بعد میں بالکل سکڑ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی اچھی طرح سے بوائل آ گئے ہیں، 4-5 بوائل جب آ جائیں گے نا ساگ کو، تو پھر جو ہے نا ہم اس کو کریں گے، پانی اس کا نکال لیں گے تاکہ جو اس کی کھاد وغیرہ کی یا دوائیوں وغیرہ کا جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو معدے میں تیزابیت وغیرہ کرتا ہے وہ پھر نہیں کرتا، کیونکہ ساگ تھوڑا ہوتا ہے نا، سرسوں تھوڑی ہوتی ہے، جو تیزابیت وغیرہ بعض اوقات لوگوں کو ہو جاتی ہے ساگ وغیرہ کھانے سے، تو اس سے یہ چیز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنا سارا پانی نکال لیا تھا، اب میں اس میں اور پانی ڈال رہی ہوں فریش والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے، زیادہ پانی پھر بھی نہیں ڈلے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہلکی آگ بھی ہم نے بنانا ہوتا ہے اس کو، تو ہم نا 2 سے 3 لیٹر پانی ہی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پانی ہم اس میں اور ایڈ کریں گے کیونکہ مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا ہے۔ تو پانی جو ہے نا میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو پھر میں نے ڈھانپ دیا، یہ پکنے کے لیے رکھ دیا، وقتاً فوقتاً ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی میرا ساگ پک کر ریڈی ہو گیا ہے، اور جو ہے نا اچھی طرح سے جو اس کا کلر بھی دیکھ لیجئے آپ، کتنا اچھا جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو پانی اس کے اندر تھوڑا بہت رہے گا ہی کیونکہ جب ہم اس سے گرائنڈ کریں گے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ تو دیکھیں جی میں نے جو ہے نا اس کو چیک کر لیتی ہوں میرا ساگ اچھے سے گل گیا کہ نہیں۔ تو یہ جو بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے میرا ساگ، اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے، اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں تڑکا۔ تو یہاں پہ جی میں نے پیاز لے لیے ہیں، 3 پیاز لیے ہیں میں نے میڈیم سائز کے، اور میں سرسوں کے تیل میں اس کو بنا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ بناسپتی گھی، کوکنگ آئل، دیسی گھی، سیسمی آئل، زیتون کا تیل، کچھ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ جو ہے نا
میں زیادہ تر اپنے کھانے جو نا سرسوں کے آئل میں ہی بناتی ہوں، اور میں نے ان کو بنایا ہوتا ہے اس کو جلا کے نا، تو میں نے اس کو ریڈی کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی بھی چاہیے ہوگی تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ کہہ دیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہمارا پیاز ہلکا ہو گیا ہے، زیادہ ہم اس کو جو ہے نا ریڈ نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا نرم ہو جائے اور تھوڑا سا پنکی شیڈ میں آ جائے تو ہم اس میں جو ہے نا میں لہسن ادرک جو ہے نا میں اس میں ڈال دوں گی۔ تو دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے لہسن ادرک وغیرہ ڈال دیا تھا، اس کو بھی میں نے بھون لیا ہے۔ اب جو ہے نا ہم اس کو بنائیں گے صرف سبز مرچ میں، سرخ مرچ ہم نہیں ڈالیں گے ساگ میں، کیونکہ ساگ جو ہے نا سبز مرچ والا ہی زیادہ اچھا بنتا ہے۔ تو میں نے دیکھیں جس میں کافی ساری سبز مرچیں ڈال دی ہیں جتنی مجھے چاہیے تھی، جو کہ میرے ساگ کے لیے کافی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک۔ میرا نمک اس میں جو ہے نا وہ تقریباً جائے گا 3 چمچ۔ اور اب میں نے اشک دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے اس میں۔ اب اس میں میں نے گرم مسالہ 1 چمچ ڈال دیا، میں ٹی اسپون کے ساتھ ڈال رہی ہوں یہ۔ تو ہلدی پاؤڈر ڈال رہی ہوں میں، سرخ مرچ جو ہے نا ہم ایڈ نہیں اس میں کریں گے کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ سبز مرچ استعمال کر لی ہے۔ تو آپ چاہیں تو اسے جو ہے نا وہ سبز مرچ میں نہ بنائیں، اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس میں سرخ مرچ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا سبز مرچ میں اس کو بناتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے نا ویسے بھی میں تقریباً ساری جو اپنی میری سبزیاں وغیرہ ہیں اس میں، اور جو بھی ہمارے گھر میں سالن بنتا ہے نا اس میں میں زیادہ سبز مرچ استعمال کرتی ہوں۔ شوربے والی کوئی چیز ہو تو اس میں تھوڑی بہت سرخ مرچ ایڈ کرتی ہوں، ورنہ میں سبز مرچیں ہی زیادہ یوز کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم اپنے مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس میں میرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم لگ رہا تھا مجھے گرم مسالہ، تو میں نے تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کیا ہے۔ اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم گرم مسالہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ گرم مسالے کی بھی ایک الگ سے میری ریسپی ہے، اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے میری گرم مسالے کی یہ والی ریسپی تو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو میں نے اپنا ساگ جو رکھا ہوا تھا اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے، اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے نا وہ مکس ہو جائے ہمارا ساگ۔ تو دیکھیں جی وہ میں نے مکس کر لیا اور میں باقی بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے تاکہ تمام مسالے جو ہے نا اس میں مکس ہو جائے، اور جو ہے نا پھر ہم اس کو ڈھانپ دیں گے کیونکہ اس کو مکس کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں، میں نے بوائل کرتے ہوئے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ایڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، میں مسالے میں ہی تڑکے میں ہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی میں نے اپنے ساگ کو ڈھانپ دیا تھا، میرا ساگ اچھے طریقے سے پک رہا ہے۔ تو میں نے دیکھیں اس کا کیپ اٹھا کے جو ہے نا میں نے چمچ نہیں چلایا ہے، کیونکہ اگر ہم اٹھا کے کریں گے اس کو چمچ کو چلائیں گے تو ساری ساگ کی جو چھینٹیں ہیں نا وہ ہمارے اوپر پڑیں گی۔ تو دیکھیں میں نے ہلکا سا کیپ کو اٹھایا ہے اور چمچ کو چلا دیا ہے تاکہ ہمارا ساگ نیچے نہ بیٹھے۔ تو کچھ لوگ اس میں جو ہے نا وہ آٹا بھی ایڈ کرتے ہیں، میں اس میں آٹا بالکل بھی ایڈ نہیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اسی طرح ہی ساگ کو بناتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی میرا ساگ جو ہے نا بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ریش آؤٹ کیا ہے تو کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مکھن، آپ چاہیں تو مکھن ایڈ کر لیں، آپ چاہیں تو دیسی گھی ایڈ کر لیں، آپ چاہیں تو نہ ایڈ کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی میرا ساگ بالکل ریڈی ہو گیا، تو اب ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ آپ بھی اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔